بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عبادات اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہیں وہ تین قسم کی ہیں۔ ایک عبادت ہے بدنی، جس کا تعلق جسم سے ہے، جیسے نماز ہے۔ اس کا تعلق آپ نماز پڑھیں گے تو ہوگی۔ نماز کے بدلے اگر آپ نے 100 روپے یا 50,000 روپے دے دیے تو نماز آپ کی طرف سے کوئی نہیں پڑھ سکتا، ورنہ جتنے مالدار لوگ ہیں وہ تو پیسے دے دیں گے، بھئی میری طرف سے نماز پڑھ لو۔ یہ عبادت بدنی ہے، ہر آدمی کو خود کرنی ہے، الا یہ کہ بالکل ختم کے قریب ہو تو اس کا ایک نیا مسئلہ ہے۔ دوسری عبادت ہے بدنی عبادات میں روزہ ہے۔ روزہ بھی آپ کے جسم کی اپنی عبادت ہے، آپ کے بدن پہ لگی ہوئی عبادت ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ میری طرف سے کوئی اور روزہ رکھ لے تو وہ روزہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ جس آدمی کے اوپر روزہ فرض ہے وہ خود لگے۔ اس کو کہتے ہیں عبادت بدنی۔ تیسری عبادت عبادت مالی ہے، جس کے اندر آپ 1,00,000 نفل پڑھ لیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کریں اور یہ کہیں کہ جی میں نے نفلیں پڑھ لی چلو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مال اللہ کے راستے میں نہیں دے۔ ایک عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، وہ حج ہے۔ حج میں آپ کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے، طواف کرو، سعی کرو، عرفات جاؤ، منا جاؤ، مزدلفہ جاؤ، آپ کا بدن لگتا ہے۔ کوئی مالدار یہ کہے کہ چلو جی میری طرف سے 50 آدمی حج کر لیں، حج بدل جو ہے وہ تو صرف اس کے لیے ہے کہ جو مر چکا ہو یا وہ اتنی بیماری میں پہنچ چکا ہو کہ کوئی صورت نہیں ہے اس کی حج کی، تو بدل کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ مال والے جتنے ہیں وہ کہیں چلو بھئی کون جائے گا عرفات کے دھکے کھائے گا اور مزدلفہ کے اندر ٹھہرے گا گرمی کے اندر، مکے کی گرمی، چلو اپنی طرف سے 5 آدمیوں کو جو ہے میں حج پر بھیج دیتا ہوں۔ حج ادا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود نہ کرے۔ اور مال بھی ہے، کیونکہ حج میں مال خرچ ہوتا ہے، جگہ جگہ خرچ ہوتا ہے، تو اس لیے اس عبادت کو کہتے ہیں عبادت بدنی اور مالی۔ میں عبادت بدنی جو روزہ تھا اس کے متعلق تو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا عبادت مالی کا، جو کہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 82 مقام پر کیا ہے، نماز کے ساتھ، اور نماز کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر بہت ساری جگہ کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں 82 جگہ اس کو ذکر کیا۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں 2۔ ایک معنی آتے ہیں بڑھنا، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود سے مال کو گھٹاتے ہیں اور زکوٰۃ سے بڑھاتے ہیں۔ آج دنیا والوں کی نگاہ میں یہ ہے کہ ہم غربا کو پیسے دیں گے تو مال کم ہوگا، اور سود میں بینک سے پیسہ لیں گے تو مال بڑھے گا۔ 1 کروڑ لیں گے تو 10 کروڑ بنائیں گے۔ اور جو کائنات کا بنانے والا ہے، جس نے اللہ کے کلام کو اتارا ہے ہمارے نبی پر، وہ یہ کہہ رہا ہے، کائنات کا بنانے والا جس نے انسان کو بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سود سے مال کو گھٹاتا ہے اور زکوٰۃ سے بڑھاتا ہے۔ میں نے کئی مفسرین کی تفسیر میں دیکھا کہ سود کھانے والوں پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ معاشی اعتبار سے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ملتا۔ اس سائٹ کے ایریے کے اندر میں رہتا ہوں،
50 فیکٹریاں جو ہیں وہ سود پر بنی، بینک نے آ کر قبضہ کر لیا، آج وہ خالی ہو چکی۔ میں نے ایسے سود والوں کو بھی دیکھا جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، آج وہ بسوں میں مارے پھر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے کلام میں کہہ دیا کہ سود سے مال بڑھ سکتا ہی نہیں، اور زکوٰۃ سے مال بڑھے گا۔ تو زکوٰۃ کے ایک معنی آتے ہیں بڑھنا، اور دوسرے معنی زکوٰۃ کے آتے ہیں پاک کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا مال ہو جاتا ہے۔ جس مال میں زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال، اس میں میل کچیل رہتی ہے، وہ مال میلا رہتا ہے، گندا رہتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے اوپر تیسرا رکن جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے بنیادی ارکان میں سے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، بعض لوگوں نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا، اب زکوٰۃ ہمیں دینی نہیں، ہم زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ بڑے رحم دل تھے، شفیق تھے۔ بڑے رحم دل تھے، شفیق تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اب ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، زکوٰۃ اب ہم نہیں ادا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی آپ اس مسئلے کو نہ چھیڑیں، اور مسئلے بہت ہیں، اگر آپ نے زکوٰۃ والوں کو بھی چھیڑ دیا تو جو لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں وہ اور دور ہو جائیں گے، ابھی اس مسئلے کو ذرا آپ پیچھے کر دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غصے کے اندر آ گئے اور منبر پر بیٹھے، اور صدیق اکبر نے جو جملہ استعمال کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا انت جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، تو زمانہ کفر کے اندر اپنے آپ کو بہادر کہتا تھا اور زمانہ اسلام کے اندر اپنے آپ کو بزدل بناتا ہے۔ واللہ لو منعونی قالا، اگر کسی ایک نے مجھے زکوٰۃ میں ایک رسی دینے سے بھی منع کیا، ابو بکر ان سے مقاتلہ کرے گا، لڑائی کرے گا۔ اس لیے قرآن پاک نے واضح طور پر کہا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ قیامت کے دن زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو داغا جائے گا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو، اور یہ کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم جمع کرتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت میں کنزتم جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ دیکھو انوار رمضان، دیکھو انوار رمضان۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر آدمی پر نہیں ہے، زکوٰۃ اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کی تشریح یہ ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، دونوں میں سے ایک یا ان کے برابر رقم ہو، اور اس رقم پر 1 سال مکمل گزر جائے تو اس میں زکوٰۃ 40% دینی پڑے گی، 100 پہ 2.5 روپے۔ اور یہ زکوٰۃ نفع میں نہیں ہوگی، پورے اصل مال میں سے دینی پڑے گی، کہ آپ نے سال میں 5,000 روپے کمائے تو 5,000 میں دو گے، نہیں، جو اصل رقم ہے اس کے ساتھ ملا کر دینی ہوگی زکوٰۃ۔ دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے سال پر۔ پچھلے سال یکم رمضان کو آپ کے پاس 5 لاکھ روپے تھے، بیچ میں رہ گئے 1 لاکھ روپے،
یکم رمضان سے پہلے آپ کے پاس بھی 10 لاکھ اور آ گئے تو اب آپ پر 15 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ ایک دن پہلے 10 لاکھ آئے۔ زکوٰۃ میں سال کے اول اور اخیر کا اعتبار ہوتا ہے۔ پچھلے سال آپ کے پاس یکم رمضان کو 10 لاکھ تھے، اس سال یکم رمضان کو کوئی چیز آپ نے لے لی یا ختم ہو گئے، 1 لاکھ رہ گیا تو زکوٰۃ اب 1 لاکھ پر ہوگی، 10 پر نہیں ہوگی۔ سال کے اول اور آخر کا اعتبار ہوگا، بیچ میں آگے پیچھے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کن کو ادا کی جائے، اس کا مصرف اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ فقراء کو دی جائے، مساکین کو دی جائے، اللہ تعالیٰ نے پورا ذکر کیا ہے۔ آج کے دور میں جو زکوٰۃ، ایک بات تو یاد رکھیں، زکوٰۃ فرض ہے بالغ پر، مسلمان پر، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ جس طرح ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ آج ہمارے لوگ زکوٰۃ دے کر جو ہے جان چھڑا لیتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بہت ساری جماعتیں اور تنظیمیں جو زکوٰۃ وصول کرتی ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے ہاسپٹل ہیں جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مستحق تک پہنچانا، نہ معلوم کہ وہ ہاسپٹل والے ڈاکٹروں کی تنخواہ دے رہے ہیں یا یہ ایمبولنسوں والے پیٹرول ڈال رہے ہیں، ڈرائیوروں کو پیسے دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ جتنے دسترخوان لگے ہوئے ہیں روڈوں کے اوپر، زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے۔ اس طرح روڈ پر جو کھانے والا ہے وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، وہ سید بھی ہو سکتا ہے، سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، غیر مسلم کو نہیں لگتی۔ اسی طرح جو کھانے والا ہے وہ مالدار بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دسترخوان والے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، شرعاً اگر زکوٰۃ کسی نے دے دی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ زکوٰۃ جس طرح فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا۔ زکوٰۃ میں سب سے پہلے اپنے اقربا کو دی جائے، جو آپ کے قریبی رشتہ دار غریب ہیں ان کو دی جائے، اور ان کی تحقیق کر لی جائے کہ واقعتاً غریب ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں۔ زکوٰۃ جو ہے آپ کے پاس 10 کاریں استعمال کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، 10 مکان آپ نے لیے استعمال کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی فیکٹری ہے اس میں مشینیں لگی ہوئی، زکوٰۃ نہیں ہے، اس مشینوں سے جو مال نکلے گا اور اس پر سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ پر ہو۔ اس لیے زکوٰۃ کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر سائل کچھ سوال کریں گے تو میں اس کے مطابق جب بھی ہوگا جواب دوں گا۔ اور اس کا خیال رکھا جائے، میں بار بار کہوں کہ آج کل ہر اداکار، ہر فنکار جب وہ کرکٹ سے ریٹائر ہوتا ہے یا کسی اور شعبے سے ریٹائر ہوتا ہے، اس نے کھول لیا ایک NGOs کھول لی، ایک ویلفیئر کھول لیا، اور لوگوں کی زکوٰۃ شروع ہو گئی، کیونکہ وہاں سے آمدنی بند ہو گئی تو ایک نیا طریقہ آمدنی کا شروع کر دیا۔ زکوٰۃ غربا کا حق ہے، اور سب سے زیادہ مستحق زکوٰۃ کے وہ دینی ادارے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ ان میں زکوٰۃ دیں گے، صدقہ جاریہ ہوگا، وہ دین پھیلائیں گے، دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا، مسلمان پھیلیں گے، تو آپ کی زکوٰۃ صحیح ادا ہوگی۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جامع بنوریہ کو دیں، میں یہ کہتا ہوں ان دینی کاموں والوں کو دیں جن سے دین کا کام آگے پھیلے، تاکہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو اور آپ کو صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملے۔ لیکن یہ تمام اس وقت ہے کہ پہلے اپنے اقربا رشتہ داروں میں دیکھا جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح زکوٰۃ سید پر نہیں لگتی، اسی طرح غیر مسلم پر نہیں لگتی۔ اور آج کل مالداروں نے ایک اور طریقہ نکالا ہے زکوٰۃ کا۔ سال بھر مزدوروں سے کام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا مہینہ آئے گا تو ان کو زکوٰۃ دے دیں گے تاکہ مزدور زیادہ کام کریں۔ یہ چالاکی نہ کریں۔ آپ کو اگر زکوٰۃ دینی ہے تو الگ دیں، مزدوروں کو ہدیہ دینا ہے الگ دیں۔ اس زکوٰۃ کے نام پر مزدوروں سے کام لینا اور ان کو دینا شرعاً یہ ناجائز ہے۔ یہ غربا کا حق ہے۔ اگر آپ نے کسی مزدور سے کام کرایا تو اس کو پیسے زیادہ دو،
زکوٰۃ کو شمار نہ کرو، کسی غریب آدمی کو چائے پلائی لکھ دیا زکوٰۃ، ایسا طریقہ اختیار کر کے اللہ کو دھوکہ دے رہے، ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کے باوجود مسائل زکوٰۃ کے بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کے لیے ایک الگ سے ایک نشست ہو جس میں سوال و جواب ہوں، اور اس میں لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بھئی زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کس پر نہیں ہے، کس طرح ادا کی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بظاہر نظر آتا ہے زکوٰۃ سے مال کم ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں زکوٰۃ سے مال بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو طاہرہم، تمہارے مال کو ہم پاک بنائیں گے۔ یہ میل کچیل ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ میاں اپنی بیوی کو نہیں سکتا، بیوی اپنے میاں کو، پھر تو گھر کے اندر ہی اور بعض لوگ چالاکی ایک اور بھی کرتے ہیں، وہی بتاتا چلوں۔ سال کے اندر جب ایک دن باقی ہوتا ہے تو وہ 5 لاکھ کسی اور کے نام پر کر دیتے ہیں۔ سال تو پورا نہیں ہوا، ایک دن باقی ہے، اور جب وہ ہو گیا تھوڑے دن کے بعد پھر اپنے نام پر کر لیا، اور پھر سال کا انتظار کیا، جب سال میں 1 مہینہ باقی ہے پھر کسی اور کے نام پر کر دیا۔ تو یہ ہیلہ بازی کر رہے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ یہ انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اور باقی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آخر میں جو یہ حکومت جو بینکوں سے زکوٰۃ لیتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں بینکوں سے حکومت جو زکوٰۃ کاٹتی ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ بینکوں میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ حکومت کے پاس زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ میں نے پچھلے سال اخبار میں پڑھا کہ ہم زکوٰۃ سے روڈ بنائیں گے، ہم زکوٰۃ سے پل بنائیں گے۔ زکوٰۃ سے پل اور روڈ نہیں بنتے، یہ غربا کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو